بندہ گنہگار، پاپی، مجرم، باغی، دل میں آیا بس ہو گیا، حد ہو گئی، کتنے پاپ کروں گا، کتنی نافرمانیاں کروں گا، مجھے مرنا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے. بس یہ احساس ہوا، توبہ کے لیے قدم اٹھایا. کیا فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث قدسی ہے، تلقیتہ من بعید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دور سے اس کا استقبال کرتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں، واہ میرا بندہ آ رہا ہے. کیا رب کی مہربانیاں ہیں، سوچے تو صحیح. ذوالکفل اتنا بڑا پاپی گزرا بنی اسرائیل کا، اتنا بڑا مجرم. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ایک نائٹ کے ایک فاحشہ عورت کو 6 لاکھ روپیے دیتا تھا. 6 لاکھ روپیے ایک نائٹ کے. کتنی دولت اللہ نے دی ہوگی اس کو. ہر رات الگ الگ عورتوں کے ساتھ گزارتا تھا. اس کی راتیں گناہوں کے اعتبار سے رنگین ہوتی تھی. اس رات بھی تو گناہ کرنے کے لیے گیا تھا. بس وہ اللہ کی بندی دیندار تھی، تقوی اس کے دل میں تھا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کے دل میں تھا میرا رب دیکھ رہا ہے. کانپ گئی، مجبوری کے ہاتھوں گئی تھی. کپڑے اتار لیے گئے ہیں، تیاریاں مکمل ہو گئی ہے، مجبوری کے ہاتھوں بیچاری گئی ہے، کانپ گئی. جب کفل قریب ہوا نا تو وہ کانپ گئی. تیری مرضی سے آئی ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، اب کیوں روتی اور کانپتی ہے؟ کہا یہ ایسا گناہ ہے میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا. بس تیر کی طرح سے یہ جملہ اس کے دل پر لگ گیا. اتنے بڑے پاپی کو جس کی ہر رات عیاشی کے اندر گزرتی ہو. ہٹ گیا، جا اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا، جو رقم دی وہ تجھے صدقہ. اسی رات مر گیا، اسی رات مر گیا. اللہ رب العزت نے جنت دے دی. صرف جنت چپکے نہیں دی بلکہ دروازے کے اوپر بورڈ لگا دیا، قد غفر اللہ للکفل. اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی، اس کے پاپوں کو معاف کر دیا. اللہ اتنا بڑا مہربان. پھر بھی ہم قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دعائیں مانگتے نہیں، مسئلے حل کروانے ہیں. اللہ کو مناتے نہیں ہیں اور دنیا کے اندر عزت پانی ہے، دنیا کے اندر چین پانا ہے. کہاں سے ملے گا؟ ماں سے دور ہو کر کوئی بچہ سکھ نہیں پا سکتا. اس کو چاہے بہترین گارڈن کے اندر گھمانے کے لیے لے جاؤ، بہترین ہوٹل کے اندر کھلانے کے لیے لے جاؤ، اس کو بائک پر گھماؤ، گاڑی پر گھماؤ، کچھ بھی کرو، بچہ ماں سے بچھڑ گیا ہے، اس کو چین نہیں آتا. ہم کیسے نادان لوگ ہیں. رب ہم سے روٹ چکا ہے، ہم رب سے بچھڑ چکے ہیں، تب بھی ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم رب سے بچھڑ گئے. نو پارکنگ میں گاڑی رکھی ہے، ہمیں پتا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم نے نو پارکنگ میں رکھی ہے. کتنے نادان ہیں ہم کہ ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے ہمارا رب ہم سے روٹ چکا ہے. جن گدھوں کو مودنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھڑے کھڑے مود رہے، وہ ہمارے اوپر آرڈر چلا رہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت تمہارے لیے ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پارٹی آ گئی اب کیا ہوگا، وہ پارٹی آ گئی کیا. ارے بڑی بڑی پارٹی آئی، بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے ان کی گردنیں مروڑ کر رکھ دی. لگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر کے دکھا دیا. ایک چھوٹی سی کھاڑی کے اندر فرعون جیسے ظالم کو ہلاک کر کے دکھا دیا. بڑے بڑے سرکش آئے. جب ایمان والا ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے چلتا تھا، اللہ کی خصوصی مددیں ہوتی تھی. آج تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ایمان کے کتنے فرائض ہیں. وضو کے فرائض تو چلو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھے، کیا ایمان کے فرائض بھی ہمیں معلوم ہے؟ ایمان کے بھی فرائض ہیں. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا. ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایمان ہم سے یہ چاہتا ہے، پہلا حق تو ایمان کا یہ ہے کہ ایمان لانا. کیسا لانا؟ جیسا صحابہ اکرام لائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صحابہ پوری زندگی ایمان والے رہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں نا
نماز اللہ نے وقتی دی ہے، زکوٰۃ اور حج شخصی دیا ہے، لیکن ایمان ہر بندے پر ہر حال میں فرض ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی کہ چلو ایمان سے بھی نکل جاؤ بعد میں ایمان نہیں چلے گا۔ ایمان لانا ہے، ایمان کے اوپر استقامت اور جمنا ہے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رب چاہی زندگی گزارو۔ ذرا ہم ٹٹول کر دیکھیں اپنی زندگی کو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، کیا ہم رب چاہی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے فریضے کو بھی رب چاہے طریقے پر پورا نہیں کرتے۔ کہاں باہر کی زندگی ہم رب چاہی گزار پائیں گے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خادم رہتا تھا، سالن کا کٹورا لے کر آ رہا تھا، ٹھوکر لگ گئی، سالن گر گیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ اپنی نماز درست کرو، اپنی نماز درست کرو۔ کہا حضرت ٹھوکر لگ گئی، سالن گر گیا، نماز کا کیا تعلق؟ کہا نماز سے تمہاری زندگی بنے گی۔ یہی تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا، نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز سے باہر والی زندگی، جس کو ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی، اس پر آ جائے، صفت صلاۃ پر آ جائے، نماز والی ترتیب پر، نماز والی خوبی پر آ جائے۔ نماز صحیح ہوگی تو باہر کی زندگی صحیح ہوگی۔ نمازوں میں نظریں جہاں رکھنی ہے وہاں رکھیں گے تو بازار میں جتنی بھی حسینائیں نظر آ جائے کبھی بد نظری نہیں ہوگی۔ آج امت عمومی طور پر، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر کوئی بد نظری کا شکار ہے۔ یہ عمومی مرض ہے، عمومی مرض۔ اور ایک بد نظری پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40 سال کی روحانیت اور نورانیت کو ختم کر دیتی ہے ایک بد نظری۔ یہاں تو ہر دن بد نظری ہے، موبائل میں بد نظری، بازاروں میں بد نظری، محلوں میں بد نظری۔ کیا ہوگا ہمارے ایمان کا؟ اور کتنے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں دوستو ہم۔ حق پر یقین کرنا چاہیے تھا، اس پر یقین نہ کر سکے اور دھوکے پر یقین کر بیٹھے۔ دنیا تو عین وقت میں دھوکہ دے دے گی، اتنی کمینی ہے۔ یہاں جان نکلی، ارے نکلی بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ شریعت کا حکم آ گیا، اگر تم کہنا چاہتے ہو نا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے نام کی مسجد بنا دینا، اب تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ دنیا تو اتنی رنگ بدلنے والی، اتنی دھوکے باز ہے کہ اب جو تم نے محنت کر کے پسینہ بہا کر، خون بہا کر، پسینہ بہا کر، پیٹ کاٹ کر تم نے جو دنیا کمائی تھی نا، اب اس میں تمہارا تیسرا حصہ مانا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تمہارے مال میں سے تیسرے حصے میں سے بیواؤں کو دینے کی اگر وصیت کی ہے تو وہ پوری ہوگی، مسجد بنانے کی، مسجد میں دینے کی، مدرسے میں دینے کی اگر وصیت کی ہے نا وہ پوری ہوگی۔ سارا مال نہیں دے سکتے، اتنی رنگ بدل دیے۔ یہاں جان نکلی، گھر والوں کو حکم دیا کپڑے نکال دو۔ سنا نا ہم نے، وہ جمعہ کے اندر باتیں ہو رہی نا میت کے تعلق سے، کپڑے نکال دو، اب یہ کپڑے لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ تو ستر چھپانا فرض ہے، اس لیے کفن دیا جاتا ہے۔ کپڑے اتار لیے گئے۔ یہ دنیا ہے، اتنی بے وفا دنیا۔ آئے روتے ہوئے آئے، دنیا میں قدم رکھا تو روئے نا، زندگی بھر روتے رہے۔ حالات کا رونا، روزی کا رونا، بیماریوں کا رونا، گھروں میں حالات، اپنی ذات کے اعتبار سے بندہ پریشان، گھریلو اعتبار سے پریشان، سماجی اعتبار سے پریشان، روزگار کے اعتبار سے پریشان، پریشانیاں ہی پریشانیاں، الجھنے ہی الجھنے۔ آئے روتے ہوئے، زندگی گزاری روتے ہوئے، اور جا رہے تو سب کو رلا کر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اتنی لمبی زندگی دی اللہ رب العزت نے، 1200-1300 سال کی زندگی تھی۔ وہ تو صرف نبوت کا دور 950 سال کا تھا۔ اتنی لمبی زندگی، انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھا، نوح دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ اب میرے مولا، میں تو دنیا میں کہاں رہا، ایک کمرہ تھا، مثال دے کر سمجھایا، ایک کمرہ تھا،
ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا. اتنی لمبی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے میرے اور آپ جیسا بندہ کہے تو وہ بڑا چڑھا کر کچھ کہہ سکتا ہے. نبی کبھی بولو نہیں کرتے, بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتے. کیا فرماتے ہیں؟ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل. 1200-1300 سال کی زندگی اتنی مختصر ہے. موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں, رونے کی آواز آ رہی ہے, مائی کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. کتنے سال کا تھا؟ 300 سال کا تھا. اب مائی تیرے بیٹے پر تو رو رہی ہے, ایک امت ایسی آئے گی جن کی کل عمر 60-70 سال کی ہوگی. اس بوڑھی اماں نے کیا کہا تھا, کیا سچ میں اتنی عمر ہوگی؟ کہا ہاں. کہا اگر وہ زمانہ میں پالوں تو ایک درخت کے نیچے زندگی گزار لوں گی, ایک درخت کے نیچے زندگی گزار لوں گی. گھر بنانے کے چکر میں, سامان جمع کرنے کے چکر میں کہاں ہم پھنس گئے دوستو. دھوکے کی چیز پر ہم نے یقین کر لیا. صرف اللہ نے تھوڑا سا پینٹ کر دیا ہے دنیا کو. عورت بیوٹی پارلر جا کر آتی ہے تو بڑی حسین نظر آتی ہے, ذرا وہ اتار دے پینٹ تو پتہ چل جائے گا. دنیا حقیقت میں ویسی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں اس کی اصلی شکل کو دیکھا ہے. ہر کوئی قیامت کے دن نفرت کرے گا دنیا سے. جب دنیا اس کے پاس میں آئے گی تو نفرت دور ہو دور ہو, کتنی بدبو آ رہی ہے, کتنی ڈراؤنی شکل ہے. وہ کہے گی دنیا میں تو تم مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ, جو آیا بٹور لیا, اور آج مجھ سے نفرت کرتا ہے. وہاں عاشق بنا بیٹھا تھا اور اب نفرت کرتا ہے. دھوکے کی چیزوں سے ہم نکلے, حق کی باتوں کے اوپر محنت کرنے والے بنے, اللہ سے ہمارا تعلق جڑے. ٹوٹے ہوئے ایسا کنیکشن اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے, پھر بھی ہماری دعاؤں کے اوپر اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی. حرم بھرے رہتے ہیں, عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے, حرم بھرے ہوئے ہیں, سب غلاف کعبہ پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر مقام ابراہیم کے پاس حتیم میں کہاں کہاں دعائیں کر رہے, مروہ پر, صفا پر, عرفات کے میدان میں دعائیں کر رہے. وہ ریاض الجنہ میں جا کر آقا کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں. حالات نہیں بدلتے, مسلمانوں کو اور ذلت مل رہی ہے, عزت نہیں مل رہی ہے, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے بھائیوں کا کیا ہوگا, مسلمان بھائیوں کا کیا ہوگا, اس ملک والے کا کیا ہوگا, اس ملک والے کا کیا ہوگا. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اعلیٰ تو تم ہی رہو گے, عزت تو تمہیں ہی ملے گی, تم ہمیشہ برتر رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن رہے, کامل ایمان والے, اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے دوستو؟ ایمان کے اعتبار سے ہم بڑے کمزور ہیں, بڑے کمزور ہیں. اس لیے ایک احساس پیدا ہو, کم سے کم مقامی کام مضبوطی کے ساتھ کرنے والے بنے. 3 دن سلام علیکم, 2 گشت سلام علیکم, 2.5 گھنٹے سلام علیکم. سلام علیکم کریں گے نا تو پھر دین بھی ہم کو سلام علیکم کہہ کر چلا جائے گا. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. کل ہی وہ ساتھی نے شاید واقعہ سنایا تھا نا, صبح میں سلام کی ہے, شام تک وہ بندہ نہیں آیا, نام محمد ہے, اس بندے کا نام محمد ہے. کیا بات ہے, وہ بھائی نہیں آیا, وہ تو کہہ کر گیا تھا, شام کو گھر پر گئے تو پتا چلا ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے, ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے. ہمارا کیا ہوگا بھائی؟ دین پر جتنی محنت کریں گے اتنا دین بچے گا. دنیا تو مل کر رہے گی, ہر ایک کو اللہ دیتا ہے, دین ہر ایک کو نہیں دیتا. بڑے بڑے ولی کامل تھے, مستجاب الدعا تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے
ہاتھ پھیرنے سے پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اتنے بڑے ولی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا غیبی نظام چلا، اللہ کا سمدیت والا نظام چلا، بے نیازی والا. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں. ارے نہیں، یہ تو اللہ نے تعلق دے دیا کہ چلو کم سے کم تمہیں تسلی ہو. ہم کس کا کام کر رہے ہیں؟ واہ، اللہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ ہمارا محتاج ہے؟ ہدایت اس کے قبضے میں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے سب کو ہدایت دے دیتے. تمہارے 3 دن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، 40 دن کی ضرورت نہیں ہے، 4 مہینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے چلنے پھرنے سے، تمہارے مال لگانے سے، تمہاری جان لگانے سے ہدایت ملتی ہے؟ نا ایسا نہیں ہے. ہاں، ہم نے تمہیں ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے، ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے. بڑے مستجاب دعا ولی تھے. اللہ کا سمدیت والا نظام چلا، بے نیازی والا نظام چلا. ہم نیاز مندی تو ہمارے پاس ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. کیا ہوا؟ وقت کا ولی ہے، مال کے لالچ میں آیا، ایمان کا سودا کر بیٹھا، پہاڑ پر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا ہے. اللہ رب العزت زبان کے اوپر قادر ہے، دل کے اوپر قادر ہے. بندہ کیا بولنا چاہے اور کیا نکل جائے، نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ بد دعا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے کے لیے گیا تھا، بد دعا وہ اپنے ہی حق میں کرنے لگا. اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو نکالا، ناف تک لٹکا دیا. 3 دن تک تڑپتا رہا اور کفر کی حالت میں مر گیا. زندگی بھر کا اتنا بڑا ولی، موت آئی تو کافر بن کر مرا ہے، اللہ کا باغی بن کر مرا ہے. معمولی نہیں ہے. کب ایمان کے سودے ہو جائے. یہ تو فتنوں کا دور ہے. رات کی تنہائیوں میں ہم نے اپنے ایمان بیچ لیے چند ہزاروں کی خاطر. اپنے سماج کا سودا کر لیا ہم نے. کیا ہمارے پاس مال نہیں ہے؟ کیوں حرام کھانے کی عادت بن گئی ہمیں؟ سماج کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور چپکے چپکے سماج کا سودا کر لیتے ہیں. اللہ سب دیکھ رہا ہے. جس راستے سے مال آئے گا اسی راستے سے جائے گا. یہ اللہ والوں کا فرمان ہے. اللہ والے کیسی بہترین مثال دیتے ہیں. وہ بڈھی کے بال آتے ہیں نا، کتنا بڑا گولا نظر آتا ہے، منہ میں رکھو گولی بھی نہیں بنتی. حرام مال کے اندر برکت نہیں ہے. ایمان کے سودے کر لیے. کتنی مسجدیں خطرے میں ہیں، کتنے مدرسے خطرے میں ہیں، مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہیں، مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے. چند پیسوں کی خاطر سودا کر لیا. واہ مسلمان، تیری کیسی مسلمانی. دوستو، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان پر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور رونا بھی پڑے گا. ورنہ صدیق اکبر کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کی جنت تو میرے آقا دیکھ کر آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دے دی ہے، ان کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر فاروق کو آخری وقت میں اپنے بیٹے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے. گال مٹی سے رگڑ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت کمیل کہہ رہے علی کو میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، زندگی بھر جب تک خلیفہ رہے، رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں داڑھی پکڑتے تھے، محراب کے اندر بیٹھتے تھے اور یوں تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. اور آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق. ہائے میری ہلاکت، راستہ بڑا سخت ہے، دشوار گزار ہے، کبھی چلا نہیں ہوں اور توشہ بہت کم ہے. علی تیرا کیا بنے گا؟
कैसे मुतमईन हो गए दोस्तों? आखिरत की फिक्र दोस्तों, ईमान के सौदे हो गए ना, जिंदगी भर की नमाज से कुछ काम ना आएगी। हजरत शेख ने लिखा है ना, अफसोस उस पर नहीं है जो जिंदगी भर मंदिरों में रहा, गिरजाघरों में रहा, गुरुद्वारे में रहा। अफसोस उस पर नहीं है, अफसोस किस पर है? जिंदगी भर मुसलमान रहा, मुसलमानों की फहरिस्त में उसका नाम रहा, लेकिन जब कल क़यामत के दिन उठाया जाए तो काफिरों की फहरिस्त में उठाया। अल्लाह के महबूब तो फरमाते हैं, जानकर नमाज छोड़ने वाला फिरौन के साथ होगा। कि फिरौन मुसलमान था। हमारी नमाजों का क्या हाल है दोस्तों? कब एहसास हमारे दिल में पैदा होगा? इतना बड़ा फरीजा हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी गफलत की बात है। अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक अक़वाल ज़र्री आते हैं ना, एक बेहतरीन बात आई थी कि मौसम सरमा, ठंडी का मौसम कितना प्यारा मौसम है कि इसमें अजान की आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। पंखे बंद रहते हैं ना, गैर हमारी अजानों से परेशान है और मुसलमान है कि अजान सुनकर भी उठ नहीं पाता। फिर हम रोना रो रहे, अल्लाह की मदद नहीं आ रही, हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं। हमने अल्लाह का कितना लिहाज किया, अल्लाह के दीन का कितना लिहाज किया। बेदर्दी से हम अल्लाह के अहकाम को ज़बा करें और तमन्ना और अरमान ये रखें कि अल्लाह हमारी खुसूसी मदद करे। कैसे हो सकता है दोस्तों? एहसास, हमारे दिल में एहसास पैदा हो। एहसास अमल की चिंगारी है, अमल पर लाएगा, वरना सालों से बयानात सुनते चले आएंगे। बड़े बड़े अल्लाह वालों के बयान मोबाइल के अंदर मिल जाते हैं, दिल पर असर नहीं करेंगे। उसके लिए एहसास जरूरी है, तलब जरूरी है। 3 बातों की वजह से बंदा महरूम हो जाता है। एक जिद की वजह से, हमें मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, अपनी जिद पर अड़े रहना। जिद वाला महरूम हो जाता है, उसको कभी नहीं मिलता। बेतलब बंदे को कभी नहीं मिलता, बेतलब बंदे को कभी नहीं मिलता। अल्लाह वाले फरमाते हैं ना, तलब वालों को देता है दीन, तलब वालों को अल्लाह ताला देते हैं दीन, बेतलबों से लेता है छीन लेता है। बेतलबी आदमी को महरूम कर देती है।